سورۃ نوح، یہ سورت مکی ہے، 28 آیات ہیں اس کی. ترتیب کے اعتبار سے بھی 71 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 71 نمبر سورت ہے. یہ دوسری سورت ہے جو دونوں طرح میچ کرتی ہے. اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، بلکہ ساری سورت ہی اس پر مبنی ہے، اس لیے اس کو نوح کہا گیا ہے. اور یہ آخری سورت ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے جس میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. اس سورت میں 5 طرح کے بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی، اور نوح علیہ السلام کی فریادوں اور دعاؤں پر مشتمل سورت ہے. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. یہ اللہ کا احسان ہے نا کہ لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے ان کے پاس پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، اور ہر ایک کو الگ الگ خود سے ہدایت ڈھونڈنے کی تکلیف نہیں دی کہ وہ خود دیکھیں کہ سیدھا راستہ کہاں ہے، کیسا ہے. یا ہر ایک پر الگ الگ کتاب نازل نہیں کی بلکہ ایک شخص پر بھیج کر اس کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس نے کہا ہے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا، دنیا میں رہنے دے گا. بے شک جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا. کاش تم جانتے ہوتے. یعنی ساتھ ہی سمجھایا بھی گیا کہ اپنی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کوشش کرو. اور یہاں ایک اور میسج بھی مل رہا ہے کہ انسان عبادت اور اطاعت کے کاموں میں لگا رہے تو اس کو بابرکت زندگی ملتی ہے، یا تو عمر لمبی ہو جاتی ہے یا تھوڑی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے. اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے رات اور دن اپنی قوم کو پکارا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ رات اور دن، یعنی دین کا داعی جو ہوتا ہے وہ صرف مخصوص آورز میں کام نہیں کرتا. آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، دین کو ہم نے ایک جاب بنا لیا اور جاب کے گھنٹے پورے کرتے ہیں اور اس میں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا ٹائم ختم ہو گیا، اب چھٹی کا وقت ہے، اب سوری دروازہ بند. جو دین کی طرف بلاتا ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کی جو کچھ ذاتی پرسنل ضروریات ہیں وہ تو ہر انسان نے پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے فارغ اوقات کو بھی اسی کام میں لگاتا ہے، نہ کہ انٹرٹینمنٹ میں اور انجوائے کرنے میں اور گپ شپ کرنے میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں. تو انہوں نے کہا میں نے رات اور دن اپنی قوم کو پکارا، یعنی رات کو بھی تبلیغ کا کام کیا اور دن کو بھی کیا. کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ کام آپ کل پہ مؤخر کر دیں، کل کر لیں گے. فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا. ہر کامیاب انسان وقت کی قدر کرتا ہے. ناکام لوگ بھی کہتے ہیں وقت کی قدر کرو، لیکن کامیاب انسان وقت کا صحیح استعمال بھی کرتا ہے. تو ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اوقات کو صحیح کام میں لگائیں، اس کی قدر کریں، یہ واپس نہیں آئے گا. بس میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اناد، تکبر، نصیحت قبول نہ کرنا. اور جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اصرار کیا اور بہت بڑا تکبر کیا. یعنی اپنے آپ کو چھپا لیے، کپڑے اوڑھ لیے کہ اپنے چہرے چھپا لیے کہ پیغمبر ہمیں دیکھے ہی نہ، ہم سے بات ہی نہ کرے. پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکارا، پھر میں نے انہیں علانیہ دعوت دی اور ان سے نہایت رازدارانہ انداز میں بھی بات کی، سرگوشیوں میں بھی بات کی. یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے کہ ہر شخص کی نفسیات اور اس کی سہولت کے مطابق اس سے بات کی. یعنی جو اونچا سن سکتا ہے اسے اونچا سنوایا، جو آہستہ سننا چاہتا ہے اسے آہستہ بتایا. ہر طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانے کی انتہا درجے کی کوشش کی. تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے. اب یہاں استغفار کی اہمیت اور فضیلت اور فائدوں کا پتہ چلتا ہے. یعنی گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، عبادات کرنے کے باوجود استغفار کرنا چاہیے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. اور پھر تیسرے استغفار برائے استغفار، یعنی انسان ہر حال میں توبہ کی طرف مائل رہے. اور اس بات پر بھی استغفار کہ ہم استغفار کا حق ادا نہیں کر سکے، صحیح معنوں میں استغفار کر ہی نہیں پائے. تو جتنی زیادہ انسان توبہ استغفار کرے گا اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کا اختتام سحری کے وقت استغفار سے کرتے اور اپنے دن کا آغاز سید الاستغفار سے کرتے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب بارش نہیں ہوئی تو صرف استغفار پر اکتفا کیا، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. تو ان سے کہا گیا ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے بارش کی دعا نہیں کی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھرپور بارش طلب کی ہے. قرآن میں آتا ہے برسائے گا آسمان تم پر استغفار کرو گے تو. اور وہ مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی اگر تمہیں اللہ نے کثرت سے استغفار کی توفیق دی ہے تو جان لو کہ رزق اور کشادگی قریب ہے. پھر اور استغفار کیا ہے؟ گناہوں کا اعتراف ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے. یعنی بے دلی سے عبادت کر کے، صرف زبانی کلامی باتیں کر کے انسان اللہ کی تعظیم نہیں کرتا. جو اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے خاص طریقے سے اگایا. یعنی انسان کی اصل باڈی جو ہے وہ زمین سے آئی ہے، پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے تمہیں نکالے گا. اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو. نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں خسارے میں ہی زیادہ کیا. مال اور اولاد کی کثرت انسان کی خواہش رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے انسان کو فائدہ ہی پہنچے، بلکہ بعض اوقات مال اور اولاد کی کثرت ہلاکت اور نقصان کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. نوح علیہ السلام نے اللہ کے وقار اور اس کی تعظیم کو پہچانا، اس لیے لوگوں کی نافرمانی کو اپنی طرف منسوب کیا، یہ نہیں کہا تیری نافرمانی کی. اور انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور یقیناً انہوں نے کثیر تعداد کو بھٹکا دیا. اللہ اکبر. اے میرے رب، تو ان ظالموں کو بس گمراہی میں ہی زیادہ کر. نفسانی خواہشات میں جب تکبر شامل ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بدترین قسم بن جاتی ہے، اور پھر اپنا نفس، اپنی ذات اور اپنا مفاد، صرف انسان اس کے لیے جیتا ہے اور دین کی بات اور دین کا مقصد پیچھے چلا جاتا ہے. اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی یہ غرق کر دیے گئے، پھر یہ آگ میں داخل کیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور خاص سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، اور بندے کو اس وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں جب اسے اپنے رب کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں عذاب قبر یا برزخی زندگی میں عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے. قوم نوح پانی میں ڈبوئی گئی، آپ کو معلوم ہے نا کہ آسمان سے بھی برسا اور زمین سے بھی نکلا. پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، پانی میں ڈوبے اور آگ میں پہنچ گئے. جی ہاں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان سمندر میں بھی ڈوب کے مرے نا، تو اگر اس کے حصے میں عذاب قبر ہے تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا اس کو. اگر آگ کا عذاب ہے تو وہاں بھی پہنچ جائے گا اس کو، جیسے قوم فرعون. اور نوح نے کہا اے میرے رب، تو ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا باقی نہ چھوڑ. اب صاف کر دے کہ کوئی ایک بھی ورغلانے والا نہ رہے. یہ نہ سمجھ جائے کہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کے غصے میں یہ بد دعائیں شروع کر دی یا بے صبری تھی. ایسا نہیں تھا. 950 سال تبلیغ کی تھی. اب چونکہ وقت آ چکا تھا، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے اور یہ بدکار پکے کافر کو ہی جنم دیں گے. معاشرے میں جو مفسد لوگ ہوتے ہیں ان کے باقی رہنے کی شکایت اللہ سے کرنا ممنوع نہیں. اے میرے رب، تو مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور اس کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کو تو بس ہلاکت ہی میں زیادہ کر.
یہاں سے دعا کے کچھ آداب بھی سمجھ آ رہے ہیں، جیسے دعا اپنی ذات سے شروع کی جائے، پھر ماں باپ کے لیے کی جائے، پھر ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اور آخرت کی دعا ضرور مانگی جائے. ٹھیک ہے، صرف دنیا کی دعائیں نہ مانگی جائیں. اور اسی طرح اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، اور جب چاہیں کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہو تو آپ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا ویسے دینی بہن ہو، دینی رشتہ ہو کوئی. اور مسلمانوں کے لیے بخشش مانگنے کا ثواب بھی ہے، فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن خاص طور پر ذکر صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا آتا ہے کہ انہوں نے استغفار کرنے کے لیے کہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.